اسلام سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے؟ یہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام آ کے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں پر شیعہ رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے باقی سب بھوکے مرے گا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کا امام ایسا ہے؟ آپ کا امام تو ایسا ہے کہ رات کو گولیاں ڈال کے غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے. جب غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے تو نوک کر کے پہلے پوچھتا ہے بھائی شیعہ ہو کہ نہیں؟ شیعہ ہو کہ تو تم نہیں ہو. امام کو یہودی کیا پہنچاتے ہیں؟ یہودی بیوہ عورت کے گھر میں پہنچاتے ہیں. بس اسلام گرامی خدا نے توجہ دیجیے گا قرآن نے مقصد دین، مقصد انبیاء، مقصد قرآن، مقصد رسالت کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے. خدا کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، پھر ان کے ساتھ ہم نے کھلی ہوئی دلیلیں بھیجی، ریشنل پروفس بھیجے، آرگومنٹس بھیجے، دلیل بھیجی، بینات بھیجا، پھر ان کے ساتھ میزان بھیجا، حق اور باطل کو تولنے کا میزان بھیجا. یعنی تم کبھی کنفیوز ہو جاؤ کہ حق کیا ہے تو علی کو بھی بھیجا تاکہ پرکھ سکو کہ حق کسے ہے. میزان بھی بھیجا. میزان ہم بتاتے ہیں خدا نے کیوں بھیجا؟ نبی، انبیاء، قرآن، کتاب، رسول، میزان، دلیلیں کیوں بھیجا؟ تو خدا کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان قیام کرے اور ایک ایسا سماج بنائے جو عدل و انصاف پر قائم ہو. اب نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ ایک سماج کو عدل و انصاف کے مطابق بنانے جائیں گے تو اس سماج میں رہنے والے ظالمین جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے دوسروں کے مال سے، وہ نبی کے ساتھ ہوں گے یا نبی کے مخالف ہوں گے؟ نبی کے مخالف ہوں گے، کیونکہ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم کونے میں نماز پڑھو لوگ کرتے ہیں تو مت کرو. نبی آئے تھے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. اور ہم جس ایمان کے منتظر ہیں جب الارض قسطا وعدلا، وہ ایمان آتی کیا کرتی؟ پوری زمین کو عدل و انصاف سے مالا مال کر دے. شیطان نے کیا کہا کہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ فساد
اگر 50 لاکھ روپے باپ چھوڑ کے گیا ہے، 2 بھائی ہیں، 2 بھائی 20 لاکھ لیں گے، بہن جو 10 لاکھ لے گی، لیکن مجھے دین جب تک اچھا لگتا ہے جب تک مجھے عرض دینا نہ پڑے، میرا نقصان نہیں ہو۔ اسلام نے کہا جہیز مت دو، بھیک مت مانگو، بھکاریوں کی طرح لڑکیوں کے گھر پہ جا کے ڈیمانڈ مت کرو، آپ نہ بہلاؤ، لیکن مجھے دین تب تک اچھا لگتا ہے جب تک میرا نقصان نہ ہو۔ نبی آئے تو نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے سکا مسلمان ہوگا، نہیں، نبی نے کہا عدل و انصاف قائم ہوگا۔ مولا علی خلافت پر آئے، لوگوں نے کہا مولا علی علیہ السلام خلافت کا پہلا دن ہے، پہلا حکم مولا علی نے کیا دیا؟ کہا جتنے گورنر عثمان نے بنائے ہیں سب عزل۔ پھر کہا جس کے پاس مال دولت زیادہ ہے وہ اس کو وقت دیا، اتنے وقت تک سب لوٹا دے، مگر ہم خود جا کے لیں گے۔ پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب دین آ کے آپ سے عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرے کے گھر میں تمہارا حصہ چلا گیا، دین چاہتا ہے دے دو، دل چاہتا ہے نہیں تو جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ دین اور دل کے بیچ میں۔ بس عزیزان کرام، ایک انڈیویجول ایسپیکٹ ہے میرا دین، اور ایک سوشل ایسپیکٹ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا جو سسٹم ہے اس کا نام دین ہے۔ کیسے دین قائم ہوگا؟ اگر مولا علی کو خلافت نہیں ملی ظاہری، خلافت 3 خلیفہ کے پاس چلے گئی، حکومت ان کے پاس چلی گئی، کیا مولا علی اس سماج میں عدل و انصاف کو قائم کر سکتے ہیں جس سماج میں حاکم نہ ہو؟ بتائیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی پرابلم کر رہا ہے، پولیس آپ کی نہیں ہے، کورٹ آپ کا نہیں ہے، جسٹس کا کوئی سسٹم آپ کا نہیں ہے، بس ایسے کرنے کے نام توجہ کیجیے۔ نبی اکرم جب مدینہ پہنچے، سب سے پہلی چیز جو نبی اکرم نے کی، نبی نے مدینہ میں حکومت کو اسٹیبلش کیا۔ نبی نے حکومت کو مدینہ میں اسٹیبلش کیا۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ میں اس کی مانند ایسی ہے جیسے عورت کا جو ہار ہوتا ہے، گہنا ہوتا ہے، اس کی طرح فوج کی پوزیشن امت میں ایسی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ دین کو اليوم اکملت لکم، جب خدا نے کہا کہ یہ دین آج کے دن کمپلیٹ ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے، تو یہ دین کے پاس سماج کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ یعنی دین اور سیاست الگ نہیں ہے۔ سیاست دو ہے، ایک معاویہ والی، ایک علی والی۔ سیاست معاویہ والی کو کسی امام صاحب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ بہت عقل مند تھا، معاویہ بہت عقل مند تھا۔ امام نے کہا وہ عقل مند نہیں تھا، شیطنت تھی اس کے اندر۔ شیطنت الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ ہماری زیارت جب ہم پڑھتے ہیں، زیارت
کوفہ میں بہت بڑا اپنے آپ کو عابد کہتا ہے، عبادت گزار کہتا ہے، کوفہ سے باہر جا کے ایک خیمہ لگا لیتا ہے، خیمہ لگا کے اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کیا فتنہ کرا، کہتا ہے حسین ابن علی نے کیا فتنہ کرا، میں چاہتا تھا نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، عبادتیں کروں، حسین نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا شروع کیا۔ پھر اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ جب حسین ملیں گے تو میں اسے سمجھاؤں گا کہ ایسا نہ کرے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عالم کو سمجھانا ہوتا ہے، سمجھنا نہیں۔ عالم سے سوال کرنے نہیں آتے، سمجھانے آتے ہیں، یہ تب سے اب تک باقی ہے۔ عبداللہ جوفی امام سے کہتا ہے میں سمجھاؤں، پھر جب امام ملتے ہیں، امام ملاقات ہوتی ہے امام سے، تو کیا کہتا ہے؟ پہلے امام کنوینس کرتا ہے کہ جنگ نہ کرو، پھر اس کے بعد جنگ کی بات ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا ہے لے لو، میری تلوار ہے لے لو، لیکن میں نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا مجھے تو چاہیے، اب میں نہیں آ سکتا۔ یہ لوگ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے جو قیام کیا ہے یہ مسلمانوں میں جھگڑا کر رہا ہے۔ کیوں توجہ؟ کیونکہ ہمیں ایسا دین پسند ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں روزداری کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں جنت چلوں، مجھے نہ کسی کی مخالفت کرنا پڑے اور نہ مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ میرا دین مجھے صرف فائدہ دیتا ہے۔ مولانا آ کے بتائیں یہ تسبیح پڑھو، اتنی بار تمہارے رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی، بس۔ وہ دین چاہیے جہاں ان کمنگ ہے، وہ دین نہیں چاہیے جہاں آؤٹ گوئنگ ہو۔ اس لیے سیاست والا دین نہیں پسند ہے۔ ایران کی بات مت کرو، سیاست کی بات مت کرو، یہ اس لیے ہے کیونکہ حق اور باطل کی جب بات ہوتی ہے تو آپ اگر حق کا ساتھ دیں گے، باطل کی مخالفت کریں گے تو اس کا خزینہ ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے، قیمت دینی پڑتی ہے، قیمت دینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ امام حسین نے سوائے لگائی، خط لکھا، حد لکھا، سرین سلما، لوگوں کو بلایا بلایا بلایا، کیوں نہیں آئے لوگ؟ اس لیے نہیں آئے کیونکہ قیمت دینے کو نہیں تیار تھے، امامت اور ولایت کی۔ آج کی دنیا دو حصوں، وہ قومیں جو اپنے دین کے لیے قیمت دینے کو تیار ہیں اور وہ قومیں جو قیمت دینے کو تیار یہ نہیں ہے کہ دین کو مانو گے تو کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ توجہ دیجیے، ہمیں دین چاہیے جو میری زندگی کو بالکل ایزی کر دے۔ نبی کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، عدل و انصاف کی کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں نبی بتاؤ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے میرا رزق بڑھ جائے؟ کانسیپٹ سے ایران میں جنگ ہو رہی تھی، مجھے کسی نے کہا مولانا جنگ سب جگہ پھیل رہی ہے اور روایت میں ہے کہ آخر الزمان جب ہوگا تو آخر الزمان یعنی آخری زمانہ جب ہوگا تو آخری زمانے میں ان لوگوں کے لیے امان کی جگہ ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں آ کے ہم بس جائیں تاکہ جنگیں ہوں گی تو ہم سیف رہیں۔
میں قیامت تک، یعنی یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ختم نہیں ہونی، قیامت تک مجھے اپنے کردار کو ادا کرنا۔ خصوصاً میرے برادروں، ہمیں خود کو اس خیمے تک پہنچانا ہے جو خیمہ حسینی ہے۔ امام کا سپاہی بنا، امام رکے ہوئے اپنے سپاہیوں کو، عدل و انصاف کی کوشش کے لیے امام رکے ہوئے، امام وقت کا امام بلا رہا ہے، کہاں ہے میرے چاہنے والوں، کہاں ہو میرے جوان؟ پہلی چیز جس وجہ سے لوگ امام کا ساتھ نہیں دے سکے وہ حب دنیا ہے، حب دنیا، مان، دولت، مقام، پوزیشن، یہ سب مومن کے لیے ضروری ہے، تب تک جب تک یہ وسیلہ بنے اہل بیت کے اور خدا کے دین کی خدمت میں، سب ضروری ہے۔ میں نے پہلے شاید کیا ہے یہاں پر کہ دین کو دو کیریکٹر ہمیشہ چاہیے، ایک خدیجہ اور ایک ابو طالب، ہر زمانے میں چاہیے۔ خدیجہ کون؟ سیرت خدیجہ یعنی یہ کہ مالدار اتنا مال کمائے کہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے سامنے تجوری کھول دے، کہے مولا یہ سب آپ کا۔ دین کو چاہیے، مجلس کے لیے، لائٹ کے لیے، منبر کے لیے، جلوس کے لیے، کھانے کے لیے، کیا چاہیے؟ تو دین کو خدیجہ چاہیے ہر زمانے میں، سیرت خدیجہ پہ چلنے والے چاہیے ہر زمانے میں۔ دوسرا، دین کو ابو طالب چاہیے ہر زمانے میں۔ ایسا کوئی ہو جب تک وہ کھڑا ہو دشمن نگاہیں بلند نہ کر سکے۔ ہر شہر، ہر محلے میں ابو طالب کردار والا بھی کوئی چاہیے کہ جب تک وہ میدان میں کھڑا ہو دشمن کی جرأت نہ ہوئے قدم آگے بڑھے، ہر زمانے میں چاہیے۔ لیکن کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو، پوزیشن ہو، لیکن وہ خود کے لیے ہو، خدا کے لیے نہیں ہو، تو قارون بن جاتا ہے۔ اور جب ہے اور خدا کے لیے ہے تو حسینی بن جاتا ہے۔ لیکن یہی حب دنیا ہے، یہی دنیا کی محبت ہے جو روکتی ہے خدا کے رسول کو اہل بیت تک پہنچنے سے۔ شیطان نے ہم سب کے لیے الگ الگ جال بنائے۔ ایک نبی کا واقعہ ہے، شیطان بہت سارے جال لے کے جا رہا تھا، کچھ رسیاں ریشمی تھیں، کچھ موٹی تھیں، کچھ سنکلیاں تھیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے۔ تو نبی نے پوچھا شیطان سے یہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہر انسان کے لیے میرے پاس الگ رسی ہے باندھنے کی۔ کسی کے لیے ہوس کی رسی ہے، تو کسی کے لیے مقام کی رسی ہے، تو کسی کے لیے مال کی اور دولت کی رسی ہے۔ رسی الگ الگ ہے لیکن مقصد ایک ہے، پیر کو باندھ دے تاکہ لوگ حسین تک نہ پہنچ سکیں۔ محرم کیوں ہے؟ محرم اس لیے ہے تاکہ ان رسیوں کو توڑے انسان۔ کوفہ والے حسین تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ رسی نے باندھ رکھا تھا، کربلا والے پہنچے کیونکہ رسی توڑ سکے۔ مجلسوں کا اثر یہ ہے کہ انسان ان رسیوں کو توڑنے کی صلاحیت کو پیدا کرے۔ حسین کی مجلس سے آیا، یہ آنکھوں نے اشک بہائی ہے، اب وہ چیز نہیں دیکھوں گا جس سے حسین ناراض ہو۔ اس زبان سے نوحہ پڑا ہے، اسی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے حسین ناراض ہو۔ اس ہاتھ سے ماتم کیا ہے، کبھی اس ہاتھ سے ظلم نہیں کروں گا کیونکہ حسین ناراض ہو۔
اس سینے پہ ماتم کیا ہے اس دل میں صرف حسین رہے، حسین کا دشمن ہے. یہ ہے اسلامی خود کو حسین ابن علی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اگر محبت ختم ہوتے ہوتے میرے دل میں احساس نہیں آ رہا کہ میں حسین کے خیمے سے نزدیک ہو رہا ہوں، مجھے سوال کرنا چاہیے کہ میں نے محبت میں کیا ہے. کیونکہ میں ادھر آیا تھا سپاہی بننے کے لیے، حسین سے نوکری مانگنے کے لیے، مولا میں نوکر بننا چاہتا ہوں. اب جب میں کہہ رہا ہوں تو شیطان بہت سے جوانوں کی کانوں میں کہہ رہا ہوں یہ سب بڑی بڑی باتیں میرے دل میں ہیں. اس طرح سناتا ہوں آپ کو بہت سے سناتا ہوں. ایک شخص تھا شراب پیتا، خدا نہ کرے کوئی اس بری بیماری کو ہو گیا، شراب پیتا. جب وہ شراب پیتا تھا ایک شخص کے گھر پہ مجلس تھی، مجلس میں چلا گیا، اس کو مجھ سے بدلو. تو میں اس بات نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے اٹھنے چلے، مجھے برا لگے گا، مہمان آئے. چلا گیا گنڈے کسی نے انسان کر کے امام حسین کے احترام میں اٹھنے چلا. اگلے دن جو میزبان تھا اس کے گھر پہ کہتا ہے مجھ سے معاف تو آج ضرور آنا میرے گھر پر مجلس میں. آج جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ ضرور آنا میرے گھر پر مجلس میں. کہتا ہے کیا انہوں نے بتا دیا کوئی بات نہیں. کہتا نہیں کوئی بات تو آپ جانا. کہتا نہیں میں نہیں جب تک کچھ بتائے گا نہیں. بتائے گا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو رات میں نے خواب دیکھا کہ امام حسین کا خیمہ بنا اور لوگ امام حسین کے خیمے کے اطراف امام حسین کا دفاع اور ایک کتا ہے وہاں. تو میں کتے میں غور سے دیکھا کہ وہ کتے کی چہرہ تھی، لیکن کتا امام حسین کے خیمے کا پہلا ہوتا. شخص بولتے ہوئے کہتا ہے تمہیں کہا لیکن تم نے مجھے خیمے سے نکالا، کتا بنا مجھے خیمے میں رکھا ہوا. یہ شخص روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ مولا میرے تمام گناہ اور برائیوں کے باوجود بھی تم نے مجھے دور نہیں کیا. پھر یہی شخص امام حسین کا ایسا عاشق بن جاتا ہے کہ ایران میں مشہور ہو گیا تھا کہ جس مجلس میں یہ شخص آ جائے وہاں کریا ایسا ہوتا تھا کہ قابل کنٹرول نہیں ہوتا. حسین ابن علی نے کبھی کسی کو اپنی محفل سے باہر نہیں کیا ہے. حسین کا کام بلانا ہے، دور کرنا ہے. ہر انسان خود کو سوچے کہ کیسے میں حسین کے قریب ہوں. میں نہیں کروں اپنے آپ سے سوال کروں گنہگار ہوں کہ مجھے خیمے سے باہر نہ نکلا. خیمے میں نوکری کے لیے آیا ہوں، چاہے چھوٹی نوکری لیکن نوکری دینا ضرور اس کو حق ہے. یہ اصل ہے خود کو حسین تک پہنچا. ایک شخص تھا چھٹے ماہ کا زمانہ تھا. اللہم صلی علی محمد. میں یہ ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ گناہ کریں کوئی بات نہیں، ناراض ہوتے گناہ سے، لیکن اگر گنہگار ہو شیطان تمہارے دل
دیا تو بس اب نہیں جا سکتا حسین بلا امام کے سامنے سے کوئی شخص آیا تو شراب پیا ہوا تھا، اس نے امام کو دیکھا تو منہ پلٹ دیا، جیسے منہ پلٹ دیا. امام نے دیکھ لیا، امام نے کہا کہ گناہ کیوں ہو جانتا ہوں، لیکن ہم نے کب کہا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم سے منہ پھیر امام بولا یہ فرش ایسا اس لیے ہے تاکہ ہم امام کی قریب پہنچ سکیں. کوئی بات تو قبول کر لی نہیں کرے ایک جواب سپاہی امام کا بننا ہے تو پہلی چیز اپنے اندر جو پیدا کرنا ہے یہی حب دنیا، دولت، مکان، شہرت، اس کے مقابلے میں حوث، اس کے مقابلے میں اپنے گرد بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں یہ احساس کروں کہ حسین زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، بس صرف ایک ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، لیکن یہ مجلسوں میں دوسروں کو دلیل دینے کے لیے، اپنی زندگی میں محسوس کرنے کے لیے ایک احساس میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ حسین زندہ مجھے دے میری زندگی میں ہو جائے ایک احساس. خصوصاً جوان اپنی زندگی کو تبدیل بدلے، محرم بدلنے کے لیے جس طریقے سے محرم میں کپڑے بدلتے ہیں اسی طریقے سے حقیقت میں محرم میں کردار بدلتا ہے. بس ایسا نہیں ہے. جوانوں کو یہ کہوں گا کہ جوانوں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. کلکتہ میں 3-4 سال سے آپ جوانوں کے علمی اسٹیٹس سے میں بہت سیٹسفائی تھی اور توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے جوان IAS کی تیاری کتنی کر رہے ہیں، IIT کی تیاری کتنی کر رہے ہیں، IIMs کی تیاری کتنی کر رہے ہیں، ہمارے جوان ہندوستان کی ٹاپ پوزیشن پر پہنچنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. ایک لڑکا جو کہہ رہا تھا IAS کی تیاری کرنا چاہتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب سماج کے اندر علم کی کوشش مل کے کی جائے. اکیلے نہیں کی جائے، مل کے پورا سماج علم کی کوشش کرے. اور جوانوں تمہیں رول ماڈل رکھنا، تم ایسی پوزیشن پر پہنچو جہاں پر امام تم سے راضی ہو اور تمہیں دیکھ کے 1000 جوان کوشش کرے تم جیسا بنے. علم کی میدان میں پہلے بھی عرض کیا تھا ایران مقابلہ کر پا رہا ہے کیونکہ علم ہے اس کے پاس، کیونکہ میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس. پوری دنیا ایک طرف، ایران ایک طرف کیوں کھڑا ہے؟ ایک ایمان، دوسرا علم. جب تک قومیں علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھتی ہیں، جب تک ان میں قوت کی طرف چلا جاتی ہے. بس اسلامی وقت آ گیا، بھارت کے آگے ملک کے پاس ملک مسائل پر اسلامی گرامی کربلا میں توجہ کیجیے. امام حسین نے کربلا کو معیار بنانا تھا حق و باطل. تو امام حسین نے شب عاشور پہلے کے بعد شروع کیا تھا، نہیں کرتا. شب عاشور کو امام حسین سب کو کہہ رہے تھے چلے، سب کو کہہ رہے تھے چلے. روز عاشور کو امام حسین دشمنوں کو کہہ رہے تھے آ جاؤ. علماء کہتے ہیں کیا
کوئی اس کے اندر شک باقی نہ ہو کسی کے۔ دوسرے دن امام حسین سب کو بلا رہے تھے اس لیے تاکہ دشمن میں بھی کوئی ایسا باقی نہ رہے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی حسین ہو اور وہ یہ سوچے کہ حسین نے بلایا نہیں، یعنی وہاں پر بھی خالص باطل اور یہاں پر خالص حق کے، اس لیے بلائے شب عاشور کو بلائے۔ ایسی کرنے خصوصاً میرے جوان وہ شب عاشور کو ایک چیز کہہ رہے تھے کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پایا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پایا۔ وہ رو رہے تھے کہ میں کہاں ہوں جنت اور جہنم کے بیچ۔ لیکن میدان کربلا میں دوسرے بھی تھے جو رو رہے تھے، انہوں نے ارادہ نہیں کیا حسین تک پہنچنے کا، وہ روئے، پشیمان ہوئے، لیکن پشیمان ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف سفر کروں گا۔ یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ اگر میں باطل خیمے میں ہوں تو میں باطل خیمے سے حق کی طرف کا سفر طے کر سکوں۔ اگر گناہوں کی دنیا میں ہوں تو ان گناہوں کی دنیا سے حسین کی دنیا تک سفر کر سکوں۔ وہ ارادہ کر کے پہنچے حسین کی تحریک اور اس عالم میں پہنچے کہ ان کے جوتے ان کے گلے میں بندھے ہوئے تھے۔ عرب کلچر میں یہ ذلت کی نشانی ہے۔ وہ خیمے کے نزدیک پہنچے تو گھر پہ جا کے دور جا کے اپنے آپ کو گھٹنیوں کے پر گھر پڑے تھے۔ حضرت حسین پر لاکھوں سلام، جس نے حور کو یہ نہیں کہا کہ کوئی توبہ کرنے آیا ہے، ان کو یہ کہا، ارے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا حور کو لے آؤ میرا مہمان آیا ہے۔ اے جوان، اگر تم نے آج رات کو ارادہ کیا کہ تم حسین کی طرف پلٹے گا تو شاید حسین اپنے اصحاب سے کہے میرا مہمان آیا ہے۔ مہمان کہا، بیویوں کو پتا چلا کہ برا ہے تو بیویوں نے سلام بھیجا، ان نے اپنے منہ کو پیٹ دیا، ہائے یہ بندہ گیا کہ سیدنا غلاموں کو سلام بھیجے گی۔ صبح عاشور آئی، صبح عاشور میں وہ سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو ملتے ہیں، بیٹا خوب نظر ہے، لڑتے
ہے